ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون 1989 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اپنی قدرتی موت کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جیلا وطنی کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا یا ان کا قتل ہوا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے دینی شخص قرار دیا۔ امام خمینی 25 سپٹمبر 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے قم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ پہلے عراق اور پھر فرانس چلے گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، یعنی کہ صبح فجر کی نماز سے بھی پہلے۔ اس وقت کو وہ ان کاغذات کو پڑھنے میں صرف کرتے جو ایک دن پہلے آئے ہوتے تھے۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف آیت اللہ میں لکھتے ہیں، اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ کھانے کے بعد دن میں 1 گھنٹے کا قیلولہ کرتے تھے۔ 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا آس پاس کے گاؤں میں سیر کے لیے نکل جاتے تھے۔ فرانس میں فراہم حکومتی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کے لیے نکل سکے ہوں۔ ان کا دن رات کو 9 بجے ختم ہوتا تھا اور پھر وہ رات کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں خصوصاً BBC کی فارسی ریکارڈنگ سنتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتوں اور نواسوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار پر ان کے خیالات کچھ بھی ہوں، خمینی ہمیشہ اپنی اہلیہ اور خاندان کے لیے وقف تھے۔ ان کی بیٹی نے ایک بار ایرانی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ انہوں نے کبھی ہماری ماں سے پانی کا گلاس لانے کو بھی نہیں کہا۔ ایران میں 1979 کے اوائل میں جو افراتفری پھیل گئی تھی، اس کی وجہ سے ایران کی معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان خون ریز لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کے مذہبی رہنما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ کے زمانے میں ایران مغربی ممالک کے کیمپ میں تھا، جبکہ آیت اللہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں 1962 میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری نے انہیں ملک کا ہیرو بنا دیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، پھر عراق اور پھر فرانس میں رہنے لگے۔ یہاں قیام کے دوران وہ اپنے حامیوں پر زور دیتے رہے کہ وہ شاہ کو اقتدار سے نکال باہر کریں۔ 1979 کے آنے سے پہلے ہی شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی۔ ایران میں ہر طرف فساد پھیل گیا اور ہر روز ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے۔ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ 16 جنوری تک تہران میں ہی رہے۔ شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ محمد ہیکل اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ انہوں نے رائل گارڈز کی ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کریں، لیکن یہ گارڈز ہر بار خالی ہاتھ واپس آئے۔ شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ بینک کا وہ سٹاف جو تجوری کھولنا جانتا تھا غائب ہو گیا تھا۔ آخر شاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی گئی تھیں وہ ان کے خلاف گئی اور شاہ کو ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر جانا پڑا۔ ان جواہرات کو اس وقت $500 ارب میں بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر اسوان ریزورٹ پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روزہ سربراہی اجلاس کیا۔ وہاں انہوں نے سابق امریکی صدر جیرالڈ فورڈ سے بھی ملاقات کی۔
مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد صدر 22 جنوری کو مراکش کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن مراکش میں گزاریں گے اور پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہیں اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں نہیں ہے۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے ADC کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کے لیے مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ جب شاہ 27 جولائی 1980 کو کینسر کے ساتھ فوت ہو گیا تو انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ مصر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ دوسری جانب 1 فروری 1979 رات 1 بجے چارٹرڈ بوئنگ 747 طیارے نے پیرس کے ہوائی اڈے سے تہران کے لیے پرواز کیا۔ اس پر ایران کے شاہ کے خلاف انقلاب کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ 16 سال جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے خمینی اب اپنے وطن ایران واپس آ رہے تھے۔ طیارے میں سوار کل مسافروں کی تعداد 167 تھی۔ اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ کون کفلن اپنی کتاب خمینیز گھوسٹ میں لکھتے ہیں، ایرانی فضائیہ کے سینئر کمانڈر اس طیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو خمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں پناہ گزین شاہ سے طیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن شاہ آف ایران نے اس درخواست کا جواب نہیں دیا۔ معروف مصری صحافی محمد ہیکل نے اپنی کتاب دی ریٹرن آف آیت اللہ میں لکھا ہے کہ جہاز میں سوار ہوتے ہی خمینی جہاز کے اوپری حصے میں گئے۔ انہوں نے پہلے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے فرش پر توشک بچھوائی اور ایئر فرانس کے 2 کمبل اوڑھ کر اطمینان سے سو گئے۔ 2.5 گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر سے نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں خمینی کے آدمی اور 100 صحافیوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ABC نیوز کے نمائندے پیٹر جینگز نے خمینی سے پوچھا، ایران واپس آتے ہوئے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آیت اللہ کا جواب تھا، ہیچی، یعنی کچھ نہیں۔ BBC کے نامہ نگار جان سمپسن بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ انہوں نے اپنی بائیوگرافی نیوز فرام نو مینز لینڈ میں لکھا، خمینی کے ساتھ تہران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ ہمارے طیارے کو مار گرائے گی۔ پرواز کے دوران ہم نے کچھ لمحوں کے لیے خمینی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زیادہ باتیں کرنے والے شخص نہیں تھے۔ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے۔ خمینی کے طیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا۔ آخرکار 1 فروری کی صبح 9:30 بجے خمینی کا طیارہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر اترا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا، کالی پگڑی اور ٹخنوں تک لمبے پاجامے میں ملبوس ایک کمزور جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ٹھنڈی ایرانی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ ان کو ایک بازو سے ایئر فرانس کے ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا۔ ایرانیوں کا ایک ہجوم خمینی کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ انہیں پہلے نیلے رنگ کی مرسڈیز کار میں بٹھایا گیا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ انہیں بعد میں ہیلی کاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا۔ جب تک وہ گاڑی میں تھے، سڑکوں کے نام پوچھتے رہے جہاں سے وہ گزر رہے تھے۔ یہ تہران ویسا بالکل نہیں تھا جیسا وہ برسوں پہلے چھوڑ کر گئے تھے۔ خمینی کے آنے تک شاہ کے دور کے وزیر اعظم شاہ پربختیار نے ریزائن نہیں کیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خمینی نے مہدی بازرگان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد ہیکل لکھتے ہیں، بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تھا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اقتدار پر قابض ہے۔ خمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور فارسی میں اس پر لکھا، کرفیو کی پیروی نہ کریں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلی ویژن چینل پر دکھایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لوگ کرفیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنرل غرابگی نے نو منتخب وزیر اعظم بزرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں فوج کا کنٹرول ان کے حوالے کر سکوں۔ 11 فروری کو جنرل غرابگی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا اور اسی دن سے سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بختیار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور روح پوش ہو گیا۔
और इसी दिन पुरानी हुकूमत से वाबस्ता फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। डेसमंड बार्नी अपनी किताब द प्रीस्ट एंड द किंग में लिखते हैं, 12 फरवरी की रात पहले जनरल नसीरी शाह के खासल खास और इनकी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी सवाक के सरबराह को मारा पीटा गया और फिर इन्हें जनरल रबी नाजी और खोलरुदाद के साथ 15 फरवरी की रात एक स्कूल की छत पर गोली मार दी गई। एक हफ्ता पहले ही खमीनी ने इस स्कूल को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। खमीनी ने सादक अल खीली को इस मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर किया। फ्रांस में आयतुल्लाह खमीनी ने भले ही ईरान में जमहूरियत की वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया हो, लेकिन ईरानी सरजमीन पर कदम रखते ही इनकी तमाम तर तवज्जो ईरान में एक बुनियाद परस्त इस्लामी रियासत के क़याम पर मरकूज थी। कौन किफलन लिखते हैं, इन जनरलों की आंखों पर पट्टी बांध कर इनको स्कूल की छत पर ले जाया गया, जहां इन्हें एक एक करके गोली मार दी गई। जब खमीनी को इनकी मौत की खबर मिली तो वो लाशों को देखने के लिए खुद तंग सीढ़ियों से चढ़कर स्कूल की छत पर गए और 1 मिनट तक वहीं रहे। इसके बाद इन जर्नैलों की लाशों की तस्वीरें बनाकर ईरानी टेलीविज़न पर दिखाया गया। इस वाक़े के चंद दिन बाद तेहरान यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म ने तबसरा करते हुए कहा कि मैं समझता था कि खमीनी ईरान में जमहूरियत ला रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि हमने एक आमर की जगह दूसरे आमर को ला खड़ा किया है। 1989 में खमीनी ने सैटनिक वर्सेस के मुसन्निफ सलमान रुश्दी और इसकी किताब की इशाअत से वाबस्ता अफराद के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि वो सलमान रुश्दी को देखते ही कत्ल कर दें। ऐलान किया गया कि जो शख्स रुश्दी को कत्ल करेगा इसे $26 लाख इनाम दिया जाएगा। इस फतवे की वजह से सलमान रुश्दी को अपनी बाकी ज़िंदगी सख्त सिक्योरिटी में गुजारनी पड़ी। 3 जून 1989 को जब खमीनी की मौत हुई तो तेहरान रेडियो के प्रेजेंटर ने रोते हुए इसका ऐलान किया। पूरे मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। तमाम हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और ईरान की सरहदें सील कर दी गई। खमीनी के जनाजे में लाखों ईरानियों ने शिरकत की। इनकी मैयत को एयर कंडीशन बॉक्स में रखा गया ताकि लोग इनका आखिरी दीदार कर सके। एक अंदाजे के मुताबिक खमीनी के जनाजे में तकरीबन 20 लाख लोगों ने शिरकत की। हजूम इतना ज़्यादा था कि तेहरान के फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बारिश करनी पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश ना हो जाएं। बिलाखिर इनकी मैयत को हजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरा हजूम ने आगे बढ़कर खमीनी की लाश को कब्जे में ले लिया और लोगों में इनके सफ़ेद कफन का टुकड़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया ताकि वो इसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सके। ईरानी मीडिया ने बताया कि खमीनी को सुपुर्दे खाक किए जाने के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद ज़ख्मी हुए और दर्जनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।